زندگی ہے تو ناظرین، آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں جو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ ناظرین، آئرہ کی اب کنڈیشن اتنی بری ہونے والی ہے، یہاں پر سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اور دھماکہ خیز ہمیں سین یہ دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ کامیار تو آیا ہی نہیں اس کی بارات والے دن، یا پھر آئرہ کے سامنے کچھ ایسا سچ کھل کر آئے گا جو اس کے لیے بہت ہی زیادہ حیرت انگیز ہوگا۔ اس نے یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوگا کہ کامیار دوبارہ سے ان حرکتوں میں انوالو ہو سکتے ہیں، کیونکہ لیٹسٹ ایپیسوڈز میں ہم نے دیکھا کہ جہاں پر آئرہ کو اب جولر شاپ پر ایک لڑکی کہتی ہے کہ کامیار تمہارے ساتھ شادی کرنے جا رہا ہے، بہت حیرت کی بات ہے، ورنہ کامیار تو صرف ٹائم پاس کرتا ہے، کبھی کسی لڑکی کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر تمہارا ریلیشن کب تک چلتا ہے۔ یہ باتیں آئرہ کو ڈسٹرب کر رہی تھی، لیکن کامیار کی باتیں کہیں نہ کہیں اسے پھر سے پراعتماد کر چکی تھی۔ لیکن آئرہ کے دماغ میں اب اس جیولر شاپ والی لڑکی کی باتیں اور پھر اس کے ماں باپ کی باتیں، کیونکہ آئرہ کی ماں بنش تو بالکل بھی اس رشتے کے حق میں نہیں، وہ بس یہی چاہتی ہے خاور ایک اچھا انسان ہے تو وہ اس کے ساتھ شادی کرے اور اپنی زندگی میں موو آن کرے۔ یہاں پر اب جیسے ہی آئرہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ اگر یہ سب سچ ہوا تو نہ جانے میری کیا کنڈیشن ہوگی۔ یہ بات تو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ یہ سب میرے لیے برداشت کرنا اتنا آسان تو نہیں، لیکن آخر کروں بھی تو کیا کروں، یہ سب کچھ اب میں کیسے برداشت کروں گی اگر واقعی آج کامیاب نہیں آیا تو۔ اب وہ بہت ہی زیادہ پریشان بھی ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ اب کیا کرے۔ اب جیسے ہی اس کا باپ اتنا پریشان اسے بیٹھا دیکھتا ہے، عرفان آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو اب بہت دلاسا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا تم یہ بات تو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ شادی کے موقع پر بہت زیادہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ یہ بات سن کر وہ اپنے باپ کے سامنے بہت سٹرونگ بننے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں پاپا، ایسی کوئی بات بھی نہیں، میں جانتی ہوں یہ بات بہت اچھے طریقے سے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا باپ اس کی وجہ سے پریشان ہو، لیکن دوسری طرف آپ بہت زیادہ نفیسہ بھی پریشان ہے اور یہاں پر اس کا شوہر سہیل بھی پریشان ہے۔ جہاں پر نفیسہ کو اپنی زندگی میں سب کچھ صحیح ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن اب اس کی زندگی میں اتنی ہی چیزیں برباد ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یا پھر اس کی زندگی میں ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی مزید کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور کہتی ہے کہ آپ پتہ کریں کہ آخر یہ کہاں پر چلا گیا ہے لڑکا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ بات سن کر کہتا ہے اب کہ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے پتا ہوگا، میں کب سے اسے ٹرائی کر رہا ہوں، لیکن نہ تو اس نے میری کوئی کالر ریسیو کی ہے اور نہ ہی وہ میری کالر ریسیو کر رہا ہے۔ جتنا تم پریشان ہو اس سے کہیں زیادہ میں بھی پریشان ہوں، اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ اس لڑکے نے جو کچھ بھی کیا ہے اور جو کچھ بھی یہ کر رہا ہے، اس نے ہمیں شرمندہ کرنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں چھوڑا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں یہ بات بہت اچھے طریقے سے، اور مجھے اس بات کا اندازہ بھی اچھے طریقے سے ہے کہ اگر یہ بات آئرہ یا آئرہ کے گھر والوں کو پتہ چلے گی تو وہ کتنا زیادہ پریشان ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے پتہ کرے بھی تو کہاں سے۔ تبھی وہ اب کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں فاریہ سے پوچھتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ فاریہ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہو۔ یہاں پر اب فاریہ جیسے ہی کال ریسیو کرتی ہے تو کہتی ہے کہ آنٹی، مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی آئیڈیا نہیں اور نہ ہی کامیار سے میری بات ہوئی۔ یہ بات سن کر دل ہی دل میں کہتی ہے کہ آپ کو بتا کر کیا میں اپنا پلان چوپٹ کر دوں؟ کبھی بھی نہیں، ایسا نہ تو اب ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسا ہوگا۔ آخر کیا سمجھ رکھا تھا آپ کے بیٹے نے کہ وہ میرا دل دکھا کر جائے گا اور کسی اور کے ساتھ شادی کر لے گا؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، نہ تو میں کامیار کو کسی اور کا ہونے دے سکتی ہوں اور نہ ہی کامیار کبھی کسی اور کا ہو پائے گا۔ اب گھر میں اتنی ٹینشن چل رہی ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں کوئی بھی پا رہا تھا کہ آخر کامیار کو ڈھونڈے تو کہاں پر ڈھونڈے، لیکن اب سہیل کو یہی لگ رہا تھا کہ اس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ یہ بات جان ہی نہیں پایا کہ اس کے بیٹے کو کوئی پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی ابھی تک کامیار پر یقین ہی نہیں کر سکا کہ کامیار آئرہ کو حاصل کرنے کے لیے جس نے اتنے جتن کیے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو اس نے چینج کر لیا، تو وہ کیسے آئرہ کو اسی شادی والے دن چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ یہاں پر کہیں نہ کہیں اب یہ بات آتی ہے مائنڈ میں عرفان کے کہ اسے اپنی بیٹی کی شادی کر دینی چاہیے اس شخص کے ساتھ جس کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو پہلے انتخاب کیا تھا۔ لیکن آئرہ اتنی مینٹلی ڈسٹرب ہوتی ہے،
آئرہ یہ اپنے باپ کا فیصلہ کسی بھی صورت نہیں ماننے والی تھی اور نہ ہی وہ اپنے باپ کے فیصلے کو ماننا چاہتی تھی، کیونکہ خاور اسے واقعی پسند نہیں تھا۔ آئرہ اب جیسے ہی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے تو بہت تکلیف میں ہوتی ہے۔ زندگی ہے تو ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں جو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ ناظرین، آئرہ کی اب کنڈیشن اتنی بری ہونے والی ہے، یہاں پر سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اور دھماکہ خیز ہمیں سین یہ دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ کامیار تو آیا ہی نہیں اس کی بارات والے دن، یا پھر آئرہ کے سامنے کچھ ایسا سچ کھل کر آئے گا جو اس کے لیے بہت ہی زیادہ حیرت انگیز ہوگا۔ اس نے یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوگا کہ کامیار دوبارہ سے ان حرکتوں میں انوالو ہو سکتے ہیں، کیونکہ لیٹسٹ ایپیسوڈز میں ہم نے دیکھا کہ جہاں پر آئرہ کو اب جولر شاپ پر ایک لڑکی کہتی ہے کہ کامیار تمہارے ساتھ شادی کرنے جا رہا ہے۔ بہت حیرت کی بات ہے، ورنہ کامیار تو صرف ٹائم پاس کرتا ہے، کبھی کسی لڑکی کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر تمہارا ریلیشن کب تک چلتا ہے۔ یہ باتیں آئرہ کو ڈسٹرب کر رہی تھی، لیکن کامیار کی باتیں کہیں نہ کہیں اسے پھر سے پراعتماد کر چکی تھی۔ لیکن آئرہ کے دماغ میں اب اس جیولر شاپ والی لڑکی کی باتیں اور پھر اس کے ماں باپ کی باتیں، کیونکہ آئرہ کی ماں بنش تو بالکل بھی اس رشتے کے حق میں نہیں، وہ بس یہی چاہتی ہے خاور ایک اچھا انسان ہے تو وہ اس کے ساتھ شادی کرے اور اپنی زندگی میں موو آن کرے۔ یہاں پر اب جیسے ہی آئرہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ اگر یہ سب سچ ہوا تو نہ جانے میری کیا کنڈیشن ہوگی۔ یہ بات تو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ یہ سب میرے لیے برداشت کرنا اتنا آسان تو نہیں، لیکن آخر کروں بھی تو کیا کروں، یہ سب کچھ اب میں کیسے برداشت کروں گی اگر واقعی آج کامیاب نہیں آیا تو۔ اب وہ بہت ہی زیادہ پریشان بھی ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ اب کیا کرے۔ اب جیسے ہی اس کا باپ اتنا پریشان اسے بیٹھا دیکھتا ہے، عرفان آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو اب بہت دلاسا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا تم یہ بات تو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ شادی کے موقع پر بہت زیادہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ یہ بات سن کر وہ اپنے باپ کے سامنے بہت سٹرونگ بننے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں پاپا، ایسی کوئی بات بھی نہیں، میں جانتی ہوں یہ بات بہت اچھے طریقے سے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا باپ اس کی وجہ سے پریشان ہو، لیکن دوسری طرف آپ بہت زیادہ نفیسہ بھی پریشان ہے اور یہاں پر اس کا شوہر سہیل بھی پریشان ہے۔ جہاں پر نفیسہ کو اپنی زندگی میں سب کچھ صحیح ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن اب اس کی زندگی میں اتنی ہی چیزیں برباد ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یا پھر اس کی زندگی میں ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی مزید کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور کہتی ہے کہ آپ پتہ کریں کہ آخر یہ کہاں پر چلا گیا ہے لڑکا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ بات سن کر کہتا ہے اب کہ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے پتہ ہوگا، میں کب سے اسے ٹرائی کر رہا ہوں، لیکن نہ تو اس نے میری کوئی کالر ریسیو کی ہے اور نہ ہی وہ میری کالر ریسیو کر رہا ہے۔ جتنا تم پریشان ہو اس سے کہیں زیادہ میں بھی پریشان ہوں، اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ اس لڑکے نے جو کچھ بھی کیا ہے اور جو کچھ بھی یہ کر رہا ہے، اس نے ہمیں شرمندہ کرنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں چھوڑا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں یہ بات بہت اچھے طریقے سے، اور مجھے اس بات کا اندازہ بھی اچھے طریقے سے ہے کہ اگر یہ بات آئرہ یا آئرہ کے گھر والوں کو پتہ چلے گی تو وہ کتنا زیادہ پریشان ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے پتہ کرے بھی تو کہاں سے۔ تبھی وہ اب کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں فاریہ سے پوچھتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ فاریہ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہو۔ یہاں پر اب فاریہ جیسے ہی کال ریسیو کرتی ہے تو کہتی ہے کہ آنٹی مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی آئیڈیا نہیں، اور نہ ہی کامیار سے میری بات ہوئی۔ یہ بات سن کر دل ہی دل میں کہتی ہے کہ آپ کو بتا کر کیا میں اپنا پلان چوپٹ کر دوں؟ کبھی بھی نہیں، ایسا نہ تو اب ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسا ہوگا۔ آخر کیا سمجھ رکھا تھا آپ کے بیٹے نے کہ وہ میرا دل دکھا کر جائے گا اور کسی اور کے ساتھ شادی کر لے گا؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، نہ تو میں کامیار کو کسی اور کا ہونے دے سکتی ہوں اور نہ ہی کامیار کبھی کسی اور کا ہو پائے گا۔ اب گھر میں اتنی ٹینشن چل رہی ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں کوئی بھی پا رہا تھا کہ آخر کامیار کو ڈھونڈے تو کہاں پر ڈھونڈے، لیکن اب سہیل کو یہی لگ رہا تھا کہ اس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ یہ بات جان ہی نہیں پایا کہ اس کے بیٹے کو کوئی پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی ابھی تک کامیار پر یقین ہی نہیں کر سکا کہ کامیار آئرہ کو حاصل کرنے کے لیے جس نے اتنے جتن کیے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو اس نے چینج کر لیا، تو وہ کیسے آئرہ کو اسی شادی والے دن چھوڑ کر جا سکتا ہے۔
यहाँ पर कहीं ना कहीं अब ये बात आती है माइंड इरफान के कि उसे अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए उस शख्स के साथ जिसके लिए उसने अपनी बेटी को पहले इंतखाब किया था। लेकिन आयरा इतनी मेंटली डिस्टर्ब होती है। आयरा ये अपने बाप का फैसला किसी भी सूरत नहीं मानने वाली थी और ना ही वो अपने बाप के फैसले को मानना चाहती थी, क्योंकि खावर उसे वाकई पसंद नहीं था। आयरा अब जैसे ही अपने घर वापस आ जाती है तो बहुत तकलीफ में होती है। ज़िंदगी है तो नाजरीन, आने वाली एपिसोड के बारे में हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। नाजरीन, आयरा की अब कंडीशन इतनी बुरी होने वाली है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाका खीज हमें सीन ये देखने को मिलने वाला है कि जब पता चलता है कि कामयार तो आया ही नहीं उसकी बारात वाले दिन, या फिर आयरा के सामने कुछ ऐसा सच खुलकर आएगा जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज होगा। उसने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि कामयार दोबारा से इन हरकतों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड्स में हमने देखा कि जहां पर आयरा को अब ज्वेलर शॉप पर एक लड़की कहती है कि कामयार तुम्हारे साथ शादी करने जा रहा है। बहुत हैरत की बात है, वरना कामयार तो सिर्फ टाइम पास करता है, कभी किसी लड़की के साथ वो शादी नहीं कर सकता। चलें देखते हैं कि आखिर तुम्हारा रिलेशन कब तक चलता है। ये बातें आयरा को डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन कामयार की बातें कहीं ना कहीं उसे फिर से पुरअदमात कर चुकी थी। लेकिन आयरा के दिमाग में अब उस ज्वेलर शॉप वाली लड़की की बातें और फिर उसके माँ बाप की बातें, क्योंकि आयरा की माँ बिनिश तो बिल्कुल भी इस रिश्ते के हक में नहीं। वो बस यही चाहती है खावर एक अच्छा इंसान है तो वो उसके साथ शादी करे और अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करे। यहाँ पर अब जैसे ही आयरा दिल ही दिल में सोचती है कि अगर ये सब सच हुआ तो न जाने मेरी क्या कंडीशन होगी। ये बात तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये सब मेरे लिए बर्दाश्त करना इतना आसान तो नहीं, लेकिन आखिर करूँ भी तो क्या करूँ। ये सब कुछ अब मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी अगर वाकई आज कामयाब नहीं आया तो। अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी है, वो समझ नहीं पा रही कि अब क्या करे। अब जैसे ही उसका बाप इतना परेशान उसे बैठा देखता है, इरफान आगे बढ़कर अपनी बेटी को अब बहुत दिलासा देता है और कहता है कि बेटा तुम ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि शादी के मौका पर बहुत ज़्यादा ऊंच नीच हो जाती है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये बात सुनकर वो अपने बाप के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं पापा, ऐसी कोई बात भी नहीं, मैं जानती हूँ ये बात बहुत अच्छे तरीके से। वो नहीं चाहती थी कि उसका बाप उसकी वजह से परेशान हो, लेकिन दूसरी तरफ आप बहुत नफीसा भी परेशान है और यहाँ पर उसका शौहर सुहेल भी परेशान है। जहाँ पर नफीसा को अपनी ज़िंदगी में सब कुछ सही होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में उतनी ही चीज़ें बर्बाद हो रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ये सब कुछ हो सकता है, या फिर उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है और कहती है कि आप पता करें कि आखिर ये कहाँ पर चला गया है लड़का, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ये बात सुनकर कहता है अब कि तुम्हें लगता है कि मुझे पता होगा, मैं कब से उसे ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ना तो उसने मेरी कोई कॉलर रिसीव की है और ना ही वो मेरी कॉलर रिसीव कर रहा है। जितना तुम परेशान हो उससे कहीं ज़्यादा मैं भी परेशान हूँ, और ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि इस लड़के ने जो कुछ भी किया है और जो कुछ भी ये कर रहा है, इसने हमें शर्मिंदा करने का कोई ठिकाना नहीं छोड़ा। ये बात सुनकर कहती है कि मैं जानती हूँ ये बात बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे इस बात का अंदाज़ा भी अच्छे तरीके